حي على الصلاة حي على الصلاة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کا آسان علاج جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. حرف اول. یہ دنیا تکالیف اور مصائب کی عام جگہ ہے جس میں ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے. در حقیقت یہ آزمائشیں اور امتحانات کسی انسان کو تکلیف و اذیت دینے کی خاطر اس پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ اسے اپنی اصلاح کرنے اور اپنی روش کا ناقدانہ جائزہ لینے کا موقع مہیا کرتے ہیں. اور کسی مومن کے لیے تو ہر آزمائش اور تکلیف اجر و ثواب میں اضافے اور بلندی درجات کا باعث بنتی ہے. جس طرح ایک مومن شخص خوشی اور غمی کے ہر موقع پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے وابستہ رہتا ہے، ایسے ہی تنگی و تکلیف کے ہر موقع پر بھی اسی ذات بابرکت سے اپنے دکھوں کا مداوع اور آزمائشوں سے نجات طلب کرتا ہے. جادو اور عصیب وغیرہ بھی ایسی اشیاء ہے جن سے چھٹکارے اور نجات کے لیے اسی پروردگار پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے جو ہر نفع مند اور نقصان دہ چیز کا خالق و مالک ہے. زیر نظر کتاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح منہج اور مسنون طریقے کے مطابق جادو اور ایسے ہی دیگر امراض کا علاج درج کیا گیا ہے، لیکن تفصیلات ملاحظہ کرنے سے پیشتر ذیل کے سطور میں جنات اور جادو کے بارے میں چند بنیادی تعلیمات اور توضیحات لکھی جا رہی ہے جن کا اس ضمن میں علم ہونا ضروری ہے. جنات اور جادو ایک حقیقت ہے. بعض لوگ جنات اور جادو کی حقیقت سے انکار کرتے اور اسے محض اوہام و خیالات گردانتے ہیں، لیکن ان کا یہ موقف نصوص کتاب و سنت سے متصادم ہونے کی بنا پر غلط ہے. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی بے شمار نصوص جنات کے وجود اور جادو کی حقیقت و تاثیر پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں. نیز جنات کی حقیقت اور وجود پر اجماع ہے. جنات سے پناہ مانگنا اور مدد طلب کرنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو شکل و جسامت بدلنے اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے بعض قوت عطا فرمائی ہے، جس کے دھوکے میں آ کر بعض لوگ جنات سے آفات و مصائب کے وقت پناہ اور مدد مانگتے ہیں، جو صریحاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ استعاذہ پناہ طلب کرنا اور استعانہ مدد مانگنا عبادت ہے جو صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے. ان کو کسی دوسرے مخلوق کے لیے بجا لانا درست نہیں. لہذا کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں جنات کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا درست نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے جو اکیلا ہی تمام آلام و مصائب کو دور کرنے پر قادر ہے. چنانچہ جو لوگ جنات و شیاطین کا تقرب حاصل کرنے اور ان کو اپنا تابع و موکل بنانے کی خاطر بعض خلاف شریعت اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے. مقام تعصب اور المناک حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے متدین اور ائمہ و خطباء حضرات بھی جنات کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر بعض گناہوں جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں اور دانستہ یا نادانستہ کفر و شرک کے مرتکب بن جاتے ہیں. ایسے لوگ مسلمانوں کی مساجد میں امامت و سیادت اور خطابت کے قطعاً حقدار نہیں. جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی تعلیم دے کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا.
کیونکہ کسی چیز کو سکھانے سے تبھی کفر لازم آتا ہے جب وہ چیز بذات خود کفر ہو۔ نیز فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ ہے، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہے، سو تو کفر نہ کر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا اور کروانا کفر ہے۔ مذکورہ بالا دلائل سے جہاں جادو سیکھنے اور سکھانے کی حرمت اور کفر واضح ہوتا ہے، وہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا اور کروانا بھی حرام اور کفر ہے۔ جادو کرنے کی سزا، جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ اسی پر صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کا عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امراء کے نام خط لکھا کہ ہر جادو کرنے والے مرد و عورت کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام سے جادوگر کو سزائے موت دینا اور قتل کرنا ثابت ہے۔ جادوگروں اور جنات و شیاطین کی مدد سے علاج کرانے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جادو اور جنات کا شکار ہو جائے تو مسنون طریقہ کار کے مطابق ہی اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کسی جادو کرنے والے کے پاس لے جا کر جادو اور جنات و شیاطین کے ذریعے علاج کروانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کاہن وغیرہ کے پاس جا کر سوال کرتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ اس موضوع کی اہمیت اور عوام الناس کی خیر خواہی کے بنا پر اہل علم اور صاحب قلم حضرات کا فریضہ ہے کہ وہ جادو اور اس کے نتیجے میں مترتب ہونے والے اثرات کے نتائج و عواقب سے عامۃ الناس کو آگاہ کرے اور انہیں اس کے دنیاوی و اخروی مفاسد سے خبردار کرے، کیونکہ کتنے ہی افراد ہیں جو اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر اس کا شکار ہو کر اپنا اور دوسروں کا سکون و اطمینان غارت کر دیتے ہیں اور اپنی دنیاوی اور اخروی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس کتاب کے مؤلف فضیلت الشیخ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ کو، جنہوں نے نہایت اہم موضوع پر قلم اٹھایا اور عوام الناس کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کے متعلقہ احکام و مسائل اور تجاویز و تدابیر کو یکجا جمع کیا اور نہایت مرتب اور آسان انداز میں پیش کیا۔ یہ کتاب بظاہر ایک مختصر سا رسالہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حسن ترتیب اور وسعت معلومات کی بنا پر اس موضوع پر لکھی گئی دوسری کئی کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ گویا مؤلف نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اس پر مستزاد کہ اس کتاب میں کوئی ایسا علاج اور تجویز و تدبیر نہیں لکھی گئی جو کتاب و سنت کے مخالف اور منہج سلف کے منافی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف اور ان کے جملے معاونین کو اس عمل کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس کتاب کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔